الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین صاحب کمال ہے. اس کے تمام نام، اس کی تمام خوبیاں کمال کو شامل ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس جملے اور جس ذکر کے تعلق سے میں بات رکھوں گا، وہ ذکر ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے. مسلمانوں کا بچہ بچہ اس ذکر سے واقف ہے. اس ذکر کا نام ہے تحمید، یعنی الحمدللہ کہنا. الحمدللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ الحمدللہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، الحمدللہ کہنے کے فوائد کیا ہے، فضیلتیں کیا ہے، اور الحمدللہ کہنے کے چند مقامات کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا.
انسان جب اپنی زبان سے یہ کہتا ہے الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، تو گویا وہ اقرار کرتا ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تعریف و توصیف، حمد و ثنا جن چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے وہ تمام کے تمام خوبیوں کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ جن نعمتوں کی وجہ سے ایک مسلمان اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، گویا وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی خوبی ہے۔ تو گویا الحمدللہ صرف ایک ذکر نہیں ہے، الحمدللہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا سب سے اہم ذکر ہے، جس میں بندہ کئی ایک چیزوں کا اقرار کرتا ہے۔ الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، اس کا مقام اور مرتبہ اگر جاننا ہے تو قرآن پڑھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی شروعات ترتیب کے اعتبار سے کی الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بندہ جب بھی اللہ کی عبادت نماز کی شکل میں شروع کرتا ہے، اور پہلی رکعت ہو یا آخری رکعت ہو، ہر رکعت کی شروعات میں یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بلکہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہمیشہ اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا، تعریف و توصیف بیان کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ انسانوں کو جو آداب سکھلائے گئے کہ سونے سے پہلے نیند ایک اہم نعمت ہے، اس میں جانے سے پہلے اللہ کی حمد بیان فرمائے، اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف کرے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو دعا بتلائی گئی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، گویا اللہ رب العالمین بندے کو یہ سکھلا رہا ہے کہ سونے سے پہلے بھی اللہ کی تعریف اور توصیف ہونی چاہیے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد اللہ کی تعریف اور توصیف ہونی چاہیے، یہاں تک کہ کھانے کے بعد کپڑا پہنتے وقت کئی ایسے اذکار ہیں انسان کو چھینک آ جائے، اور چھینک بھی اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تو یہ ادب طریقہ سکھلایا گیا کہ چھینک کے بعد فوراً یہ کہے الحمدللہ۔ گویا چھینک یہ احساس دلا رہی ہے کہ آپ کو یہ چھینک آئی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ایک بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 5 سورتوں کا افتتاح، 5 سورتوں کا آغاز بھی الحمدللہ سے کیا ہے۔ سورۃ الکہف جو جمعہ اور جمعہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی شروعات بھی اللہ رب العالمین الحمدللہ سے کر رہا ہے۔ 5 سورتوں کا اختتام اللہ رب العالمین اپنی حمد و ثنا سے کر رہا ہے، الحمدللہ سے اللہ رب العالمین 5 سورتوں کا اختتام کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ مکمل الحمدللہ رب العالمین کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ 20 سے زائد مقامات میں اللہ رب العالمین نے الحمدللہ بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ حقیقت میں یہ کلمہ شکر ہے۔ جب بھی انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اپنی زبان سے یہ کلمہ نکالتا ہے الحمدللہ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی، نوح علیہ السلام کو
طوفان سے بچا لیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی نجانا، کہ تمام قسم کی تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے نجات عطا فرمائی۔ الحمدللہ یہ ایسا کلمہ شکر ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے انبیاء کرام کی زبان پر جاری و ساری رہا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں اولاد سے نوازا، تو ابراہیم علیہ السلام اولاد کے ملنے کے بعد کہتے الحمدللہ، تمام کے تمام تعریفات توصیفات اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس عمر میں اولاد سے نوازا ہے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں سلطنت عطا فرمائی، بلکہ ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی۔ ان تمام چیزوں کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے نعمت کا اقرار کرتے ہوئے الحمدللہ، کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے یہ تمام کی تمام چیزیں عطا فرمائی ہے۔ غرض یہ کہ انسان اپنی زبان سے جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اقرار کرتا ہے الحمدللہ کے ذریعے سے کہ اللہ اس نعمت کا میں مستحق تو نہیں تھا، لیکن تیرا کرم ہے، تیری شان ہے، تیرا یہ فضل ہے کہ تو نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، لہذا اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ میری زبان، میرا دل، میرے اعضاء و جوارح اس بات کا اقرار کرے اور لفظ شکریہ ادا کرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہے الحمدللہ۔ اس نعمت کے بعد جب بندہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، اور کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ہمیشہ صبح شام اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہی رہتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں آپ ان سے پوچھیں حالات کیسے ہیں، ہمیشہ اپنی زبان سے شکریہ کے کلمات ادا کرتے ہیں، اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے بندے ہیں اللہ کے نزدیک کل قیامت کے دن یہ سب سے افضل بندوں میں شمار ہوں گے، جس کی زبان سے بار بار لفظ الحمدللہ نکلتا ہے۔ ہر نماز کے بعد انسان فارغ ہوتا ہے 35 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، سوتا ہے 35 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے۔ غرض یہ کہ دن اور رات میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی زبان سے اگر یہ کلمات نکالتا ہے اور دل سے یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں، تو یہ بندے اللہ کے نزدیک سب سے افضل بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون، کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر بندے وہ ہوں گے الحمادون، جو دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، اللہ کی تعریف اور توصیف کے گن گانے والے ہیں۔ لفظ الحمدللہ یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اتنا قیمتی ہے اور اتنا زیادہ اللہ رب العالمین نے اس کلمے میں، اس لفظ میں اجر و ثواب رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کہہ دینا، اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی تعریف اور توصیف کر دینا، تملأ المیزان، یہ اللہ کے میزان کو بھرنے والا ہے۔ گویا ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کی وجہ سے اللہ میزان کو بھر دے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی رہے اور بار بار اپنی زبان سے یہ کہتا رہے الحمدللہ تملأ المیزان، یہ آپ کے میزان کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ یہ حقیقت میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل دعا قرار دیا ہے، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔
دنیا میں سب سے بہتر ذکر یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ بار بار کہتے رہیں. وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمدللہ، اور سب سے افضل دعا، سب سے بہتر چیز جو آپ مانگتے ہیں وہ لفظ الحمدللہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ کو سب سے افضل دعا کیوں قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس میں اللہ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا، کسی چیز کو اللہ سے مانگا نہیں گیا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل دعا قرار دیا ہے. اس وجہ سے انسان جب مانگتا ہے تو اس کی محبت اللہ سے جڑ جاتی ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے. وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ سے مطالبہ کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. اور یہ دعا کا ادب ہے، دعا کا طریقہ ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، جب بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان فرمائے. تو گویا دعا کی شروعات اللہ کی حمد سے ہوتی ہے، اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے. تو اس دنیا میں سب سے بہترین دعا، افضل دعا وہ ہے کہ جس دعا میں الحمدللہ کو شامل کیا جا سکے. ایک مرتبہ اپنی زبان سے یہ کہہ دینا الحمدللہ رب العالمین. یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا کہ ایک مرتبہ بندے کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 30 گناہ کو اللہ مٹا دیتا ہے. وہ کس قدر رحمان ہے، وہ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ ایک لفظ اور ایک کلمے کے بعد اللہ 30 نیکیاں بھی دے رہا ہے اور 30 گناہوں کو مٹا بھی رہا ہے. لیکن بندے کتنے محروم بندے ہیں کہ اس قدر اللہ رب العالمین نے جنت کو اتنا آسان کر دیا ہے. اپنے پلڑے کو، اپنے میزان کو بھاری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے درجات کو بڑھا دیا ہے. اس کے باوجود وہ مسلمان کتنا محروم مسلمان ہے جو ان تمام نیکیوں کے ذخیرے کو جمع نہ کر سکے. اور جس دن اللہ رب العالمین میدان محشر میں نیکیوں اور گناہوں کو تولے گا، اس محروم بندے کی نیکیاں کم پڑ جائے. گویا نیکیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے، حسنات کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ انتظام کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے بندے پر کہ ایک مرتبہ بندہ اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین کتبت لہ 30 حسنہ وحط عنہ 30 خطیئہ، 30 نیکیاں اس کے رجسٹر میں درج کر دی جاتی ہے اور 30 گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. آج کے اس دور میں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، ہر طریقے سے اسے ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے. عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہے، ایمان محفوظ نہیں ہے، انسان کا گھر محفوظ نہیں ہے. ایسے وقت میں جب انسان تنگی محسوس کرتا ہے کہ چاروں جانب سے مجھے ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ ستایا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، آپ دل ہی دل تنگی محسوس کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ایک نسخہ عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے ایک دوائی آپ کو دی کہ ہمیشہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اللہ کی تحمید بیان کرتے رہیں، اپنی زبان سے سبحان اللہ اور اپنی زبان سے الحمدللہ کہتے رہیں. اللہ رب العالمین دل کے غم کو ہلکا کر دے گا، دل کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا. تو گویا الحمدللہ جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے کہ انسان دل کے بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، اسے تنگی محسوس ہو رہی ہے، تو بار بار اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا گنگناتا رہے، اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرتا رہے. کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی تلقین کی ہے. چند مقامات اور اس کے فائدے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ یہ بڑے اہم ہیں.
سب سے پہلا مقام جہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من رأى مبتلا، کوئی ایسے انسان کو آپ دیکھیں جو بلاؤں میں گرفتار ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہے، پریشان حال ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اگر پریشان حال ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور یہ الفاظ کہتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ ہاسپٹل جائیں، آپ دنیا میں جہاں بھی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا کوئی عذاب اس پر آ چکا ہے یا اللہ رب العالمین کی آزمائش میں کوئی مبتلا ہو چکا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ اللہ کی حمد بیان فرمائے، اللہ کی تعریف بیان فرمائے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کہ اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے اس عافیت سے جو فلاں کو دی ہے، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مجھے عافیت عطا فرمائی ہے، اور تیرے کئی بندوں پر تو نے مجھے فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ جب آپ کی زبان سے دل کی نیت کے ساتھ یہ کلمہ نکلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لم یصبہ ذلک البلا، اس مصیبت زدہ کو دیکھنے کے بعد اگر صحیح نیت کے ساتھ آپ نے یہ دعا پڑھ لی، لم یصبہ ذلک البلا، تو مصیبت کبھی آپ کے قریب تک نہیں آئے گی۔ آج کی اس دنیا میں جہاں مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، جہاں بلاؤں کی کثرت ہے، جہاں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، اس مختصر دعا کو آپ یاد کر لیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں تاکہ آپ اس بلا کے قریب نہ جائیں، آپ اس آزمائش کے قریب تک نہ جائیں اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا خاتون ہو اس دعا کو یاد کر لے، ازبر کر لے۔ آج دنیا کی کئی چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں لیکن ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کے جو کلمات ہیں وہ یاد نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم مقام جہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، جہاں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنی چاہیے، جہاں حقیقت میں الحمدللہ کہنا چاہیے، وہ مقام ہے کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد۔ آپ جب کھانا کھانے سے فارغ ہو جائیں، کبھی اس کے بارے میں سوچیں کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کیوں بیان کر رہا ہوں، کہ کیسے آپ کے کھانے کا انتظام اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپ کا ہاتھ نہ اٹھتا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لقمہ اندر نہ جاتا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لقمہ حلق میں اٹک سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سب کچھ انتظام فرمایا کہ آپ اچھے سے کھا رہے ہیں، لقمہ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے اور ہاضمے کی جو مشین ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اس دعا کو آپ پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ کھانے سے فراغت کے بعد یا پانی پینے کے بعد آپ اللہ کی حمد بیان فرمائیں، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو ہی آپ کھانے سے فارغ ہوتے ہیں اس دعا کو آپ پڑھ لیتے ہیں۔ قربان جائیں، اتنی چھوٹی سی دعا کے بعد اللہ کے فضل پر، اللہ کے کرم اور اس کے احسان پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ کے پچھلی جتنی خطائیں ہیں، جتنے گناہ آپ کے ہو چکے ہیں، جو صغیرہ ہیں، جو چھوٹے ہیں، اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین غفر لہ، آپ کی وہ تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو حمد و ثنا کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ بندہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ کی توصیف بیان فرما رہا ہے اور اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم مقام ہے جہاں بندے کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ مقام ہے کپڑے اور لباس پہنتے وقت۔ نیا لباس پہننے کی دعا الگ ہے، اس میں بھی لفظ الحمدللہ سے شروعات ہو رہی ہے، اللہم لک الحمد
انت کسوتنی، گویا اللہ رب العالمین سے اقرار کرتا ہے کہ یہ نیا لباس جو تو مجھے دے رہا ہے، پہنا رہا ہے، اس پر میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ مائیں اور بہنیں خاص طور سے ہمیشہ نئے لباس پہنتی رہتی ہے اور پوری زندگی نئے لباس کی چاہت میں گزارتی ہے، لیکن انہیں اکثر و بیشتر ان دعاؤں کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، ان دعاؤں سے وہ دور رہتی ہے۔ اللہ آپ کو اتنا دے رہا ہے، اللہ آپ کو بار بار پہنا رہا ہے، گویا اس کا حق یہ ہے اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کی توصیف بیان کی جائے، اور ان دعاؤں کو یاد کر لے۔ جب بھی آپ کوئی لباس پہنے، یعنی کوئی پرانا لباس آپ پہن رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائے اور یہ کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ اللہ تمام تعریفات تیرے لیے ہے، تو ہی تمام تعریفات کا مستحق ہے، اس لیے کہ تو نے ہی مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین سے بندہ اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے، نعمت کی اللہ رب العالمین کے سامنے شکریہ ادا کرتا ہے۔ لفظ الحمدللہ کے ذریعے سے گویا ہر مسلمان کو چاہیے، ہر مسلمان ان دعاؤں کو یاد کر لے، اپنے چھوٹے بچوں کو یاد کروائے تاکہ ان کی عادت بن جائے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے رہیں۔ جب آپ صبح اٹھتے وقت، شام کے اذکار میں، نماز کے بعد ہمیشہ اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے رہیں گے، اس کے بعد آپ کا شمار حماد میں ہو جائے گا، یعنی بہت زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرنے والا۔ پھر کل قیامت کے دن یہی وہ مقام ہوگا جب آپ کو حماد کے لسٹ میں شمار کر لیا جائے گا کہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں، سب سے افضل بندے ہیں۔ ایک اور اہم مقام جہاں ایک مصیبت کے وقت انسان کو اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، آج کے اس دور میں خاص طور سے جہاں کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں، اس وقت میں اگر کسی کا ننھا منا بچہ، جگر کا ٹکڑا اللہ رب العالمین کسی حکمت کی وجہ سے لے لیتا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، لیکن اس کے بعد وہ جزا اور فضا نہیں کرتا، شکوہ اور شکایتیں نہیں کرتا ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، ہر حالت میں، چاہے خوشی کا عالم ہو، چاہے غمی کا مقام ہو، میں ہمیشہ اپنے اللہ رب العالمین کے حمد بیان کرتا رہوں گا، اور اپنی زبان سے یہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ تو اللہ کو یہ ادا بندے کی اتنی پسند آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین فرشتے سے کہتا ہے کہ جو اس کا لخت جگر تھا، دل کے ٹکڑے کو تو نے چھین لیا ہے، اس کے بعد میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتہ یہ جواب دیتا ہے کہ تیرے بندے نے تیری تعریف بیان فرمائی، واسترجع اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات اپنی زبان سے پڑھے، اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر کو تعمیر کیا جائے اور اس گھر کا نام بیت حمد رکھ دیا جائے، اس گھر کا نام ایسا گھر رکھا جائے جس پر ٹائٹل لگا ہو یہ تعریف کرنے والے کا گھر ہے۔ کتنا اہم مقام اللہ رب العالمین ایک بندے کو دیتا ہے، جو مصیبت کے وقت بھی بندہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی توصیف گنگناتا رہتا ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اور حقیقت میں اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ جاتا ہے، تو اس کی زندگی میں کئی ایسی چیزیں آ جاتی ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ الحمدللہ کا مقام کیا ہے۔ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کے بعد کیا اثرات بندے کی زندگی میں آ جاتے ہیں، کون سی چیزیں بندہ سیکھ جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد۔ پہلا جو اثر بندے کی زندگی میں ہوتا ہے، اگر وہ معنی اور مفہوم کے ساتھ الحمدللہ کا حق ادا کرتا ہے، تو گویا بندہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ تمام خوبیوں کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ جس بندے میں وہ اللہ کی نعمت دیکھتا ہے، اس کی زیادہ تعریفات بیان نہیں کرتا ہے۔ آج کا دور خوشامدی کا دور ہے، آج کا دور چاپلوسی کا دور ہے۔ ایسے دور میں جب بندہ صحیح معنوں میں الحمدللہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور الحمدللہ کے مقام و مرتبہ کو پہچان لیتا ہے، تو ایسا بندہ کبھی کسی کی چاپلوسی
کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اگر کسی میں کوئی خوبی نظر آ رہی ہے، یہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ اقرار کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو خوبی ہے، آپ کے پاس جو نعمت ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ گویا اس طریقے سے بندہ کسی اور کی زیادہ تعریفات بیان نہیں کرتا ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، نفع پانے کے لیے لوگ بیجا تعریفات کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تعریفات کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا اثر بندے کی زندگی میں الحمدللہ کہنے کے بعد، اس کی حقیقتوں کو جاننے کے بعد، آج کے اس دور کی جو بیماری ہے کہ انسان تعریف کا بھوکا ہے، انسان تعریف کا بھوکا ہے، اس کا کوئی کام اچھا ہو جاتا ہے، وہ اچھی چیز لکھ دیتا ہے، اچھا بیان کر دیتا ہے، یا اس کا کام اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، وہ اقرار کرتا ہے میں نے فلاں کام کیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے، میری تعریف نہ کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، تو گویا بندہ کبھی ریاکاری میں مبتلا نہیں ہوگا، شہرت کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، جو آج کے دور کی بیماری ہے، شہرت، تعریف طلبی، یہ ہمیشہ انسان کام کرتا ہے، دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، ہر ایک انسان اللہ جس کی حفاظت فرمائے، ورنہ انسانوں کی چاہت یہ ہوتی ہے میں نے فلاں کام کیا ہے، لوگ میری تعریف کرے کہ تمہارا کام کتنا اچھا ہے، میں نے فلاں کی مدد کر دی ہے، لوگ میری تعریف کرے، تو بندہ جب اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کا گن گاتا ہے، تو بندہ ہمیشہ یہ کہتا ہے اگر میں نے فلاں کی مدد کر دی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، دیا ہوا اللہ کا تھا، میں نے اللہ کے حکم سے کسی اور کو دے دیا ہے، اللہ میری مدد فرمائے گا، پھر وہ انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا بندہ بن جاتا ہے، اس کے اندر نہ ریاکاری آتی ہے اور نہ ہی اکڑ آتی ہے۔ اسی طریقے سے بندہ جب بار بار الحمدللہ کہتا ہے، اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے بندے شاکر بن کر زندگی گزارے، میرے بندے میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرے، جب بھی اس کے پاس کوئی نعمت آئے اسے احساس ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس نعمت کا حق یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزاروں۔ جب اس کی زبان سے الحمدللہ نکل جاتی ہے تو بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ آج ہماری زبانوں سے الحمدللہ بار بار نکلتا ہے، ہم ہمیشہ الحمدللہ کے کلمات کہتے رہتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، یہ کلمات کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے ہماری زبانوں سے کلمات تو نکل رہے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم سے واقف نہیں، حقیقتوں کو جانتے نہیں، فضیلتوں کو پہچانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے کلمات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، چاہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہو، چاہے الحمدللہ ہو، اس طرح کے کلمات جسے ہم نے ہلکا سمجھ لیا ہے، چھوٹا سمجھ لیا ہے، یہ حقیقت میں چھوٹے کلمات نہیں ہیں، بلکہ ہماری زندگی میں انقلاب لانے والے کلمات ہے، ہم اور آپ کو توحید سکھانے والے کلمات ہے، ہم اور آپ کو اللہ کا ادب سکھانے والے کلمات ہے۔ اس لیے اپنی زبان سے نکالنے والے جتنے کلمے ہیں ان کا معنی و مفہوم یاد کرنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین اور سامعات کو میرے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ انسان زندگی میں یا تو ایسی چیزیں دیکھتا ہے یہ ایسی چیزوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن چیزوں کے ملنے کے بعد یا جن چیزوں کو دیکھنے کے بعد اسے خوشی محسوس ہوتی ہے،
تو ایسے مقام پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تعریف کے کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی چیز کو دیکھ لیتے جو آپ کو خوش کر دیتی، آپ کو کوئی نعمت مل جاتی، تو آپ ہمیشہ یہ کلمات کہا کرتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ لیکن کوئی آپ ایسا معاملہ دیکھ لیتے یا ایسی چیز آپ کے پاس آ جاتی جس کو انسان پسند نہیں کرتا ہے کہ اس چیز کو میں دیکھوں یا یہ چیز میری زندگی میں آئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے الحمدللہ علی کل حال۔ جیسا کہ بچے کے انتقال پر میں نے کہا کہ بندہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے ان کلمات کے ساتھ، الحمدللہ علی کل حال، تو زندگی میں ہر موڑ پر انشاءاللہ بندہ اللہ کے ہمیشہ حمد و ثنا ہی بیان کرتا رہے گا۔ اچھی چیز مل جائے تب بھی کہے گا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور اگر اچھی چیز کا سامنا نہ ہو تب بھی اپنی زبان سے اللہ کی تعریف ہی بیان فرمائے گا، الحمدللہ علی کل حال۔ انشاءاللہ جتنے غم اور ٹینشن ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو تیرا شاکر بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر آن ہر گھڑی تیرا شکریہ ادا کرتے رہیں، تیری تعریف کے گن گاتے رہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ ہم سب کو دی ہوئی تمام روزیوں میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، جب تک ہمیں زندہ رکھ، دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔